وہ بڑا واضح تھا کہ ہماری امن کی پالیسی کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے. ہم میں بالکل یہ صلاحیت ہے کہ اگر دشمن ہمیں آزمائے تو ہم اس کا منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں. افغانستان کے حوالے سے انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے میسج تھا, بھارت کے لیے بڑے واضح میسیجز تھے, اور جو پاکستانی قوم کا ایک رشتہ ہے اپنی افواج کے ساتھ کا ذکر کیا گیا, اور اس کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں اس کا حوالہ بھی دیا گیا. صدر مملکت نے بھی اپنی تقریر میں انٹرنیشنل ایشوز, کشمیر, افغانستان اور انڈیا کے حوالے سے بات چیت کی. آج کی تقریب اور آج کے خاص دن کے حوالے سے ناظرین بات کریں گے. میں اپنے پینلسٹ کا آپ سے تعارف کروا, ہمیں جوائن کر رہے ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز اعوان صاحب, خود ایک شہید کے سپوت ہیں, بہادر بیٹے ہیں, خود بھی غازی ہیں, والد ان کے شہید تھے اور چھم جوڑیاں سیکٹر میں. ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں ایئر مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری صاحب, دفاعی تجزیہ کار ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب. آپ تینوں کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ. جو ناظرین, آرمی چیف نے آج ایک واضح پیغام دیا ہے, اور خاص طور پہ یہ پیغام ڈائریکٹڈ ہے بھارت کی طرف. کیا کہا آرمی چیف نے, آئیے دیکھتے ہیں. افواج پاکستان کسی بھی قسم کی اندرونی و بیرونی خطرات, روایتی و غیر روایتی جنگ اور ظاہری اور پوشیدہ دشمنوں سے لڑنے کے لیے تمام صلاحیتوں سے لیس ہے. اگر کوئی دشمن ہمیں آزمانا چاہتا ہے تو وہ ہر لمحہ اور ہر محاذ پر ہمیں تیار پائے گا. الحمدللہ آج ہمارا شمار دنیا کی بہترین افواج میں ہوتا ہے. جی جنرل اعجاز اعوان صاحب, بڑا واضح پیغام, اور ہماری تاریخ بھی جس کا کہ آج اس پروقار تقریب میں آپ شرکت بھی کر رہے تھے, اور بہت شکریہ آپ وہاں سے آئے, اور آپ کو بھی خصوصی سلام اس قوم کا. آپ خود بھی غازی ہیں, شہید کے صاحبزادے ہیں. جو میسج دیا ہے آرمی چیف نے, کیا یہ انڈیا کی طرف ڈائریکٹڈ ہے, کچھ نئی انڈیا کی طرف سے پلاننگ ہو رہی ہے, خاص طور پہ افغانستان میں جو کچھ ہوا ہے, انڈین انویسٹمنٹ وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ تمام کی تمام تباہ ہو گئی ہے, تو ایسٹرن بارڈر پہ پھر کوئی شرارت تو نہیں سوچ رہا بھارت؟ اچھا چیف, تھینک یو ویری مچ. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سلام کرتا ہوں ان تمام شہداء کی فیملیز کو جنہوں نے 47 سے 2021 تک اپنی شہداء کی قربانیاں ہیں, انہوں نے اپنے بیٹے, اپنے سہاگ قربان کیے. تو میں ان سب کو سلام پیش کرتا ہوں, اور یقیناً ایک آزاد قوم جب اس کی آزادی اور اس کی پہچان کو للکارا جائے تو پھر وہ بڑی سے بڑی قربانی سے دریغ نہیں کرتی, اور یہی خاصہ ہے ہماری اس قوم کا. میں نے اس کو خود محاذ پہ دیکھا ہے, انڈو پاک محاذ پہ دیکھا ہے جب ایسکیلیشن ہوئی, اور پھر میں نے اس کو سوات میں دیکھا ہے. ہماری قوم پاکستان فوج کے ساتھ کھڑی ہے, اور جب قوم فوج کے ساتھ جڑ جائے تو یہ فوج جو قوم کا ہراول دستہ ہے, یہ کبھی ڈس اپوائنٹ انشاءاللہ نہ کیا ہے نہ کریں گے. اب چیف آف آرمی اسٹاف کا میسج بڑا دو ٹوک ہے, بہت واضح ہے ان تمام دشمنوں کے لیے جو ایسٹرن فرنٹ ہو یا نارتھ ویسٹرن فرنٹ ہو, یا وہ جو غیر پوشیدہ, یہ جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ ظاہر اور پوشیدہ دشمن دونوں جو ہماری صفوں کے اندر گھس چکے ہیں, ان سب سے لڑنے کے لیے پاکستان آرمی تیار ہے, اور ہر چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے انشاءاللہ ہم کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. یقیناً ہندوستان جو اس وقت تل ملا رہا ہے, جو افغانستان سے وہ اسٹریٹجیکلی بے دخل ہو گیا ہے, اور اس کا وہ تمام تر نیریٹو اور وہ تمام یقین دہانیاں جو انہوں نے کولیشن فورسز کو کرائی ہوئی تھی کہ ہم اس سچویشن کو سنبھالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, وہ تمام ارادے خاک میں مل گئے ہیں. تو اب ان سے کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ نارتھ ویسٹرن فرنٹیئر میں جو ان کے ریمنٹس ہیں, یا اپنے محاذ کے اوپر جو ایسٹرن محاذ ہے ہمارا, اس کے اوپر کوئی مس ایڈونچر کرے, لیکن اس کا جواب انشاءاللہ اس کو ایسا ملے گا کہ وہ آنے والے وقتوں میں یاد رکھے گا. جی مارشل شہزاد چودھری صاحب, آپ سے بھی جاننا چاہوں گا, بڑے واضح الفاظ میں کہا گیا ہے کہ ہماری امن کی پالیسی کو کمزوری نہ سمجھا جائے. 2019 آپریشن سویفٹ ریٹارٹ کا بھی آج کی پروقار تقریب میں باقاعدہ طور پہ ذکر ہوا, پاکستان ایئر فورس, پاکستان بحریہ کے کردار کا حوالہ دیا گیا. بھارت آپ کے سمجھتے ہیں کہ 2019 کے بعد جو ان کو سبکی ہوئی تھی اس کا کوئی دوبارہ سے حرکت کرنے کے لیے تو نہیں کر رہا؟ خاص طور پہ جب افغانستان کے تناظر میں دیکھا جائے, صدر مملکت اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ جی افغانستان کی صورتحال ہے اور ہم نے خطے کی صورتحال پہ نظر رکھی ہوئی ہے, آرمی چیف اس کا ذکر کر رہے ہیں. کوئی نئی تھریٹس ایمرج کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ ریجن میں؟ دیکھیے ارشد, نئی تھریٹس ہوں یا پرانی تھریٹس ہوں, میرے خیال میں بھارت کے ساتھ تو ہمارا جو
ایک تعلق جس قسم کا ہمارے بننے کے بعد، ملک بننے کے بعد جب سے اب تک ہے، اس میں بھارت بہت دفعہ ہمیں آزما چکا ہے، پاکستان کو آزما چکا ہے۔ بے شک 1971 کا ایک ایسا واقعہ تھا جو کہ ہماری تاریخ میں باوجود ایک بہت مشکل مرحلہ تھا، لیکن اس سے پہلے اور اس کے بعد 1948، 1965، اس کے بعد پھر جتنی اسکرمشز ہوئی ہیں، 2019 کا آپ نے ذکر کیا، میرے خیال میں ہر موقع پہ پاکستان کی افواج اور پاکستان کی قوم نے اپنے آپ کو ثابت کیا اور یہ بتایا کہ باوجود ڈسپیرٹی ان سائز، ڈسپیرٹی ان اکوپمنٹ اور جو کچھ آپ کے پاس ہے، اس کے باوجود پاکستانی افواج جس طریقے سے اور جس جذبے کے ساتھ اور جس کمپوزیشن کے ساتھ تیار کی گئی ہیں، اس میں ایک اور ایک 11 ہوتا ہے، ایک اور ایک 2 نہیں ہوتا۔ پاکستانی افواج کی جو اسٹرینتھ ہے وہ اس کی سینرجی ہے۔ ہم اپنے آپ کو علیحدہ نہیں دیکھتے ایک دوسرے سے، ہم فوج کے ساتھ مل کے اپنا حصہ ڈالتے ہیں، ایئر فورس ہو یا نیوی ہو، اور سملرلی آرمی اپنا حصہ ڈالتی ہے جب پاکستان ایئر فورس کے اپنے مشنز ہوتے ہیں یا اس کے کچھ اہداف ہوتے ہیں۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وہ وقت گیا جب کہ ہم ایک علیحدہ کمپارٹمنٹس میں بیٹھ کے جنگ کرتے تھے۔ میرا خیال ہے آج جب بھارت نے دیکھا جس طریقے سے 2019 والے دن کہ کس طریقے سے انٹیلیجنس، اس کے بعد پاکستان ایئر فورس کے باقی تمام کمپوننٹس، اور ان کمپوننٹس میں ہر قسم کا کمپوننٹ تھا، وہ کیسے ایک ملٹری مشین، ایک کلنگ مشین بنی جس نے اپنا جو ہدف تھا اس کو حاصل کیا اور پھر وہ سبق دیا میرے خیال میں جو کہ بھارت نے سیکھا اور بھارت نے جانا اور پہچانا کہ کس قوم اور کس فوج اور کس ایئر فورس کے ساتھ اور نیوی کے ساتھ اس کا مقابلہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت ایسی ہمت کبھی نہیں کر سکتا جس قسم کا اس نے ایک واقعہ 2019 میں ٹیسٹ کرنے کے لیے کیا اور اس کا جواب اس کو مل گیا۔ اب ایسی ہمت کبھی نہیں کرے گا۔ افغانستان کے اندر دیکھیے معاملات ابھی فلوئڈ ہیں، چل رہے ہیں، کیا وہ وہاں تک پہنچ سکتا ہے؟ میرا خیال ہے وہ پہلے تو اشرف غنی کے تھرو وہاں پہ موجود تھا، اس کو سپیس اویلیبل تھی، امریکنوں کے تھرو سپیس اویلیبل تھی، جب سے وہ معاملہ ہٹا ہے میرے خیال میں اس کو وقت لگے گا وہاں پہ واپس اپنی جگہ بنانے میں۔ رائٹ، بریگیڈیئر حارث نواز صاحب، آپ نے تینوں مسلح افواج کا کردار ہمارے دونوں معزز پینل سے سنا، اس پہ بھی بات مزید کرتے ہیں۔ آرمی چیف نے ایک اور اہم بات آج کی کہ موجودہ حالات مسلح افواج اور عوام کے رشتے کو اور بھی مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ موجودہ حالات میں کہا جاتا ہے کہ پاکستانی فوج کی جو سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے وہ عوام کے ساتھ ایک رشتہ ہے، اور آرمی چیف نے اس کی مثال بھی دی کہ آپ نے ہمسایہ ملک میں دیکھا کہ جہاں عوام کے ساتھ فوج کا رشتہ نہ ہو وہاں کس طرح وہ ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ تو پاکستان کا جو عوام کے ساتھ رشتہ ہے پاکستانی افواج کا، اسے کمزور کرنے کی کوئی کوششیں ہو رہی ہیں؟ دیکھیں ارشد، یہی سب سے بڑی بات ہے اور بہت احسن طریقے سے چیف آرمی اسٹاف نے اس کا ذکر کیا، کیونکہ پوری کوشش کی جا رہی ہے، دشمن کا جو نیریٹو ہے وہ یہی ہے کہ کسی طریقے سے جو پاکستان کی مسلح افواج اور پاکستان کی عوام میں جو ایک اعتماد ہے اس کو دور کیا جائے، اس میں ویش ڈالا جائے اور پھر خدا نخواستہ پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کی جائے۔ اسی لیے انہوں نے کہا کیونکہ بڑی کلیئر بات ہے کہ مسلح افواج صرف لڑائی نہیں کرتے بلکہ پوری قوم، یو فائٹ ایز اے نیشن، اور یہی میسج ان کا تھا اور یہ انہوں نے بڑا واضح الفاظ میں اپنے دشمنوں کو بھی جس میں ہائیبرڈ وار اور ففتھ جنریشن وار کا بھی انہوں نے ذکر کیا، تو یہ کس طرح سے رشتے کے اوپر سٹرائک کرتے ہیں؟ دیکھیں اسی لیے ہے کہ وہ ہائیبرڈ وار میں ہم پہلے ہی ہمارے پر اٹیک ہے، چاہے آپ چائنیز ایمبیسی کی بات کریں اور کوئٹہ میں انسیڈنٹ جو ہو رہے ہیں، اس کے بعد ایکسچینج میں، اسٹاک ایکسچینج میں ہوا، سو اب وہ چینج ہوتا جا رہا ہے۔ اب وہ ڈائریکٹ کنونشنل وار پہ نہیں جاتے ہیں، پہلے دے بریک دا مائنڈ اینڈ ول آف دا پیپل آف دیٹ کنٹری جہاں وہ ہاسٹائل ایکشن کرتے ہیں۔ تو اسی لیے یہ بتایا جاتا ہے کہ اس پہ ابہام نہیں ہونا چاہیے، قوم کو اپنے مسلح افواج پر اعتماد ہونا چاہیے، اس میں حکومت، عوام اور فوج مل کے یہ حصہ اپنا ڈالنا پڑتا ہے اور تبھی قوم کھڑی ہوتی ہے لڑائی کے لیے۔ اور دیکھیں عراق کی مثال آپ دیکھ لیں، لیبیا کو دیکھ لیں، سیریا کو دیکھیں، یمن کو دیکھیں، وہاں کیوں قبضہ ہو گیا؟ اس لیے فوج کمزور تھی۔ پاکستان کی مسلح افواج نے سنگل ہینڈیڈلی پروفیشنل طریقے سے ملک دہشت گردی ختم کر دی۔ یہ پرابلم ہے، اب دنیا کی فوج جو ہے وہ پاکستان میں اپنے ٹروپس کو بھیجتی ہے، آفیسرز کو بھیجتی ہے ٹریننگ کے لیے۔ تو دس از اے کیلیبر آف پاکستان آرمی پروفیشنل کیپیبلٹی، جس کی وجہ سے انڈیا میں صف ماتم ہے، اور وہ ہر وقت کوشش کرتے ہیں کہ پاکستانی مسلح افواج کو کسی نہ کسی طریقے سے نیچا دکھائیں، چاہے وہ ہماری مغربی سرحدوں کی طرف سے، اور یا بھی یہی پرابلم ہے کہ وہاں پر آپ کے سامنے افغان طالبان نے بھی کہہ دیا
ہماری سرزمین اب کسی خلاف استعمال نہیں ہو سکتی. یہ وہ میسج ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جب انہوں نے کہا کہ ہم ہر روایتی اور غیر روایتی لڑائی کے لیے تیار ہیں, ہم ہر چیز سے لیس ہیں. آئی تھنک ہی واز ویری کانفیڈنٹ, اور سپاہ سالار کا یہی فائدہ ہے کہ وہ اپنے ٹروپس کا مورال ہائی کرے اور قوم کو ساتھ بتائے کہ مسلح فوج آپ کی دفاع کے لیے ہر وقت تیار ہے. بالکل. اور ناظرین, کشمیر یو این سب سے لانگ سٹینڈنگ آؤٹ سٹینڈنگ ایجنڈا, اس حوالے سے چیف آف دا آرمی. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.